الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على حبيبه المصطفى وآله نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا حریم کبریا ہے اور میں ہوں، زبان محو دعا ہے اور میں ہوں، کھینچا جاتا ہوں میں کعبہ کی جانب، کوئی خود رہنما ہے اور میں ہوں، زبان پر سب کی ہے لبیک لبیک، روانہ قافلہ ہے اور میں ہوں۔ برادران اسلام، سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے آقا و مولا حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں عقیدت و محبت کی بھرپور توانائیوں کے ساتھ صلاۃ و السلام کا ہدیہ پیش فرمائیں۔ پڑھیے ذرا بلند آواز سے، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی قدر، آج کی ذکر مصطفیٰ کی اس نورانی بزم میں حج اور اس کے اخلاقی فوائد سے متعلق کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے آپ حضرات سے بھرپور امید ہے کہ نہایت ہی دل جمی اور دلچسپی کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ خطبہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے۔ مذہب اسلام میں ایمان کی دولت سے مالا مال ہونے کے بعد 4 عبادتیں فرض ہیں، جس میں چوتھی عبادت حج ہے۔ شریعت مطہرہ کی اصلاح میں احرام باندھ کر 9ویں ذی الحج کو میدان عرفات میں ٹھہرنے اور کعبہ شریف کا طواف کرنے کا نام حج ہے۔ مکہ معظمہ کے مختلف مقامات مقدسہ میں حاضر ہو کر کچھ آداب و اعمال بجا لانا حج ہی میں شامل ہے۔ حج صاحب استطاعت پر ساری عمر میں صرف ایک بار فرض ہے۔ اگر کسی نے استطاعت و قدرت کے باوجود فریضہ حج ادا نہیں کیا تو سخت گناہ گار ہوگا، یہاں تک کہ بے ایمان ہو کر مرنے کا ڈر ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں حج کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مذہب اسلام میں حج کی اہمیت و فضیلت کا صحیح اندازہ حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال طیبہ سے لگایا جا سکتا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ حج گناہوں کو ایسے دھو ڈالتا ہے جیسے پانی میل کو۔ حج ان تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے جو اس سے پہلے سرزد ہو چکے ہیں۔ حج محتاجی کو ایسے ہی دور کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کو۔ حاجی کی خود بھی مغفرت ہو جاتی ہے اور جس کے لیے حاجی استغفار کرے اس کی بھی۔ حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 افراد کی شفاعت کرے گا۔ حاجی اللہ کے وفد ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بلایا ہے، یہ حاضر ہوئے، انہوں نے اپنی حاجت چاہی، خدا نے عطا فرمایا۔ حاجی کے لیے دنیا میں عافیت ہے اور آخرت میں مغفرت۔ جو حج کے لیے نکلا اور رستے میں مر
مر گیا اس کے نامہ اعمال میں قیامت تک حج کرنے والے کا ثواب لکھا جائے گا اور بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوگا۔ ان فضائل و برکات کے علاوہ مختلف قوموں، مختلف نسلوں، مختلف زبانوں، مختلف رنگوں اور مختلف ملکوں کے افراد و اشخاص میں دین و ملت کے رابطہ و تعلق و مضبوط و مستحکم کرنے اور ساری کائنات کے مسلمانوں کو متحد و متفق ہونے کے لیے بہترین ذریعہ بھی ہے۔ حج کے درمیان میں تمام دنیا کے مسلمان یہاں پر ایک جگہ میں، ایک لباس میں، ایک ہی طریقہ میں ہوتے ہیں، اس سے ایمان اور مضبوط ہوتا ہے۔ اسلام میں سب برابر ہیں، اس لیے حج کے دن سب کا ایک ہی لباس ہوتا ہے، چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی غریب ہے، کوئی بھی ہے، سب کی زبان پہ ایک ہی صدا ہوتی ہے، لبیک اللہم لبیک۔ اسلام کے احکام کا منشا بھی یہی ہے کہ ہر فرد کو ایک گروہ بنا کر ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حج میں بغیر سلا ہوا سادہ لباس جو سیدنا آدم، حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، سبھی کے لیے تجویز کیا گیا، تاکہ ایک ہی رسول، ایک ہی قرآن، ایک ہی کعبہ، ایک ہی اللہ پر ایمان رکھنے والے ایک ہی صورت، ایک ہی لباس، ایک ہی سطح پر نظر آئیں۔ عزیزان گرامی، حج سے مقصود اسلام کی شان و شوکت کا اظہار بھی ہے، بحری و بری اور فضائی سفروں سے حاصل ہونے والے فوائد بھی ہیں۔ تاریخ عالم کے محققین اور جغرافیہ عالم کے ماہرین کو جن باتوں کی تلاش اور طلب ہوتی ہے وہ سارے امور حج سے پورے ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مقامات پیغمبرانہ شان کی جلوہ گاہ ہیں، جنہیں دیکھ کر ان مقدس روایات کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور خدائی رحمت و برکت کے وہ واقعات یاد آ جاتے ہیں جو ان دونوں سے وابستہ ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جس نے خدا کے لیے حج کیا اور اس میں خواہش نفسانی اور گناہ کی باتوں سے بچا تو وہ ایسا ہو کر لوٹتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن ماں کے پیٹ سے نکلا تھا۔ یعنی حاجی ایک نئی زندگی، ایک نئی حیات اور ایک نیا دور شروع کرتا ہے جس میں دین و دنیا کی بھلائیاں شامل ہوتی ہیں۔ اس لیے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ حج اسلام کا صرف مذہبی رکن ہی نہیں ہے، بلکہ وہ جہاں اخلاقی، معاشری، اقتصادی اور سیاسی زندگی کے ہر موڑ، ہر پہلو پر حاوی ہے، وہیں مسلمانوں کی عالمگیر اور بین الاقوامی حیثیت کا سب سے بڑا اور بلند مینارہ سبحان اللہ حج کے اخلاقی فوائد اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتے ہیں کہ حج کے موسم میں مسلمان دور دراز مسافروں کو طے کر کے، ہر قسم کی مصیبتوں کو برداشت کر کے یہاں جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے سے درد و غم سے واقف ہوتے ہیں، حالات سے آشنا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپس میں باہمی اتحاد و اتفاق اور تعاون کی روح پیدا ہوتی ہے اور سب مل کر باہم ایک قوم، ایک نسل اور ایک خاندان کے افراد نظر آتے ہیں۔ حج کے لیے یہ ضروری ہے کہ احرام باندھنے سے لے کر اتارنے تک ہر حاجی نیکی اور پاک بازی نیز امن و سلامتی کی پوری تصویر بن جائے۔ وہ لڑائی جھگڑا، جنگ و جدال، قتل و خون ریزی اور دنگا فساد نہ کرے، کسی کو تکلیف نہ دے، یہاں تک کہ بدن اور کپڑوں کی جوں بلکہ کسی چونٹی تک نہ مارے، شکار تک اس کے لیے جائز نہیں، اس لیے کہ وہ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے حاضر ہے۔ اگر میں
یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ جس طرح رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تمام اسلامی دنیا میں زہد و تقوی پرہیزگاری کا عمدہ موسم ہے، اسی طرح حج کا زمانہ تمام روئے زمین میں اسلام کی زندگی اور بیداری کا زمانہ ہے۔ اس طرح شریعت اسلام بنانے والے حکیم و دانا نے ایسا لاجواب اور بے نظیر انتظام کر دیا کہ انشاءاللہ تعالی تا قیامت اسلام کی عالمگیر تحریک باقی رہے گی۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ حج ایک طرح سے تمام عبادت کا مجموعہ، حج ہجرت بھی ہے اس لیے اس میں ترک وطن کی روح ہے، حج جہاد بھی ہے اس لیے اس میں قدم قدم پر اپنے نفس سے لڑنا ہے، حج نماز بھی ہے اس لیے اس میں وہ نمازیں بھی ہیں جو بیت اللہ اور مسجد نبوی کی نمازیں ہیں، حج روزہ بھی ہے اس لیے اس میں وہ پابندیاں اپنے اوپر عائد کرنی پڑتی ہیں جن میں وقتی طور پر کچھ حلال کام حرام ہو جاتے ہیں، اور حج زکوٰۃ بھی ہے اس لیے کہ اس میں خدا کی راہ میں مال خرچ کیا جاتا ہے۔ اس طرح حج تمام تر عبادات کا مجموعہ ہے، اس لیے مقدس سفر پر جن حضرات کو جانا نصیب ہوا اپنے دل و دماغ کو طہارت و پاکیزگی کے نور سے منور کر کے جائیں تاکہ ان کی روح ان تمام علائشوں سے پاک ہو جائے جن سے پاک ہونا سفر حج کا مقصود ہے۔ جو لوگ اپنے دل و دماغ کو طہارت و پاکیزگی کے نور سے منور نہیں کرتے ہیں، نہ اس کے معنی و مطلب کو سمجھتے، نہ ان فائدوں کو حاصل کرنے کا ارادہ ہی رکھتے ہیں جو ان عبادتوں میں بھرے ہوئے ہیں، بلکہ جن کے دل و دماغ میں ان عبادتوں کے مقصد و مطلب کا سرے سے کوئی تصور ہی نہ ہو، وہ اگر ان افعال و اعمال کی صرف نقل اتار دیں تو اس سے آخر کیا فائدہ، کیا حاصل، اس سے کس نتیجہ کی توقع کی جاتی ہے؟ ہر سال ہزاروں زائرین مرکز اسلام کی طرف جاتے ہیں، حج بیت اللہ سے مشرف ہو کر پلٹتے ہیں، مگر مقام حیرت ہے کہ نہ جاتے وقت ہی ان پر وہ اصل کیفیت طاری ہوتی ہے جو ایک مسافر حرم میں ہونی چاہیے، نہ وہاں سے واپس ہونے کے بعد ہی ان میں حج کا کوئی اثر پایا جاتا ہے، بلکہ وہاں سے آنے کے بعد نیک اعمال کی طرف رغبت کرنے کی بجائے کبر و نخوت، غرور و گھمنڈی، عیاری، مکاری، دھوکہ بازی، 420 فحش کلامی، رشوت وغیرہ ان کی زندگی کا نصب العین بن جاتا ہے۔ ان کی ایسی زندگی کو دیکھ کر بجائے اس کے کہ غیروں پر اسلام کی عظمت کا دبدبہ اور دین کی بزرگی کا سکہ جمے اور وہ خود اپنی نگاہوں میں بھی بے وقت ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج خود ہماری قوم کے بہت سے نوجوان ہم سے پوچھتے ہیں کہ حضور والا آپ ذرا اس حج کا فائدہ تو ہمیں بتا سکتے ہیں، حالانکہ یہ حج وہ چیز ہے کہ اگر اسے اصل نشان کے ساتھ ادا کیا جاتا تو غیر مسلم بھی اس کے فائدوں کو اعلانیہ دیکھ کر حلقہ بگوش اسلام ہو جاتی۔ اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ سب کا حج قبول نہیں ہوتا، یہ اللہ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے کہ اللہ نے کس کا حج قبول کیا، کس کا نہیں کیا، کس کے گناہ معاف ہوئے، کس کے نہیں ہوئے، یہ سب اللہ ہی جانتا ہے۔ میں تو صرف اپنی اور اپنے اصلاح معاشرہ کی میں تو صرف اپنی اور اپنے معاشرہ کے لوگوں کی اصلاح کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں حج پہ جانے کے وقت ایسی کیفیت، اس انداز میں جانا چاہیے، اس طرح کی ہم پر کیفیت طاری ہو کہ ہم اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں، اللہ کے گھر میں دعائیں کریں تاکہ اللہ تعالی ہمارے سارے گناہ معاف فرما کے اللہ تعالی ہمیں اس دن کی طرح کر دے جس طرح ہم ماں کے پیٹ سے جنم لیا۔
اس لیے ہر حاجی کو چاہیے کہ وہ اپنے حالات کا جائزہ لے۔ اگر حج کے بعد بھی وہ نمازی نہ بنا، حج کے بعد بھی اس نے رشوت نہ چھوڑی، حج کے بعد بھی اس نے گناہ نہ چھوڑے، حج کے بعد بھی فرائض اعمال کی طرف راغب نہ ہوا اور گناہوں میں دوبارہ ملوث ہوا، جھوٹ، چغلی، غیبت اور ایک دوسرے کی شکایت کو اس نے اپنا شعار بنا لیا، تو پھر اسے سمجھنا چاہیے کہ میرا حج مقبول نہ ہوا۔ پروردگار عالم ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حج بیت اللہ سے فارغ ہونے کے بعد حجاج کرام حضور سرور کائنات فخر موجودات رحمت للعالمین شفیع المذنبین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حاضری کے لیے مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں، لیکن آج کل کے انتظامات کے مطابق کچھ لوگ پہلے بارگاہ رسول میں حاضری دیتے ہیں، کچھ بعد میں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ وہ مدینہ جہاں صبح و شام 70 ہزار ملائکہ رحمت تشریف لاتے ہیں، وہ مدینہ جہاں کی حاضری ہمارے لیے سعادت مندی اور فیروز بختی کا سبب ہے، مگر افسوس صد افسوس کہ آج کل کچھ حضرات حجاج کرام کو ایسے مقدس سفر سے باز رکھنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ جانا کوئی ضروری نہیں۔ ایسے لوگوں کی فریب میں ہرگز نہ آئیں۔ اگر وسعت ہے تو مدینہ منورہ ضرور جائیں، اس لیے کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے احسانات اس امت پر ہیں اور جو امیدیں قبر و حشر میں آپ سے وابستہ ہیں، اس لحاظ سے وسعت کے باوجود مکہ شریف سے ہی واپسی آ جانا اور مدینہ منورہ نہ جانا سخت بدنصیبی اور پہلے درجے کی ناحق شناسی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی تو اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جب تک کسی نے حج نہیں کیا اس وقت تک کوئی بات نہیں، مگر حج کرنے کے بعد وسعت کے باوجود حاجی نے اگر روزہ اطہر کی زیارت نہیں کی تو وہ حاجی نہیں، ظالم بن کر لوٹے گا۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال بھی ہے کہ مدینہ منورہ صرف مسجد نبوی ہی کی زیارت کے ارادے سے جانا چاہیے، روزہ اطہر کی زیارت کے ارادے سے جانا نعوذ باللہ بیکار ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کی بات میں بھی نہیں آنا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں کی زندگی کا نصب العین سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے دور کرنا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت فرمائے، بلکہ مدینہ منورہ صرف روزہ اطہر کی زیارت کے ارادے سے جانا، اس لیے کہ ہمارے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی روشنی میں پہلا سفر قبر انور ہی کی زیارت کی نیت سے ہونا چاہیے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی تو ایسا ہے کہ گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ سرکار اپنی قبر مبارکہ میں زندہ ہیں، جیسا کہ مشکاۃ شریف کی حدیث سے بھی ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں۔ لہٰذا جو شخص قبر انور پر حاضر ہوا تو گویا ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ ظاہری زندگی میں کوئی شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ پروردگار عالم ہم سب کو بارگاہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہونے کی سعادت مندی سے سرفراز فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.